علیکم ناظرین، او پی ڈی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عطاء رحیم۔ جیسا کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ آج ہم اورل ہائیجین ڈینٹسٹری کے حوالے سے بات کریں گے۔ دانت کے مسئلے مسائل، دانت میں درد ہو جاتا ہے، مسوڑوں میں سے خون آنے لگتا ہے اور دیگر ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ آج ہم چاہیں گے کہ ڈسکشن ہو جتنا پاسبل ہو، اور اس دوران جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں دانت کے حوالے سے، اورل ہائیجین کے حوالے سے، بچوں میں ہوتا ہے دانت میں ٹیڑھا پن آ گیا یا کسی نے ریکمنڈ کیا ہے روٹ کنال کا وغیرہ وغیرہ، آپ ضرور اس کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ڈینٹسٹری کے حوالے سے ڈاکٹر علی حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر علی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر علی حسین جو ہیں ماشاءاللہ ہی از ڈینٹسٹ اینڈ پرٹیکولرلی امپلانٹیشن سرجن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آغا خان جو ہیں وہاں پہ ہیلتھ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی حسن، پہلا میرا سوال یہی ہے کہ جب ہم اورل ہائیجین کی بات کرتے ہیں، ایک اچھی منہ کے انوائرمنٹ یعنی ہم ماؤتھ کے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سر، منہ کی صحت میں دانت، مسوڑے، تالو اور منہ کی جتنی بھی پارٹس ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور منہ سر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے ہماری باڈی سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ منہ کی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ کی باڈی ٹھیک رہے گی، ہیلدی رہے گی۔ سو اٹس کمپلیٹلی ریلیٹڈ ٹو یور ہول باڈی اینڈ یور ویل بینگ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے بالکل الگ سے تھوڑا سا لفظ سننے میں آیا، تالو کے حوالے سے بات کی۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے تالو میں جو ہے کبھی کبھی وائٹ اسپیچز آ جاتے ہیں، چھلن ہونے لگتی ہے، جلن ہونے لگ جاتی ہے اکثر، خاص طور پہ ڈرائی سیزنز میں، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تالو میں السرس ہونا اور چھالے ہونا اور زخم کا پیدا ہونا، اگر یہ زخم 14 دن سے زیادہ دورانیے سے زیادہ ہے تو پھر یہ ایک نارمل صورتحال ہے جس میں آپ کو فوراً ڈینٹسٹ کو یا فزیشین کو وزٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 14 دن سے اگر کم میں وہ ختم ہو جائیں تالو، تو وہ ایک نارمل سے السرس ہیں جو کہ کیمیکل ٹراما کی وجہ سے یا کوئی دوسرے ٹراما کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اورل ہائیجین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دانتوں کی کلیننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ صبح شام جو ہے وہ آپ نے ٹیتھ برش کرنے چاہیے۔ اس کا ایک آئیڈیل پروسیجر کیا ہے؟ عموماً لوگ ہوتا ہے کبھی اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹس ہیں، ٹو اینڈ فرو موومنٹس ہیں، تو آئیڈیلی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جو کہ مسوڑوں کو بھی ڈیمیج نہ کرے؟ ہمیں رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد برشنگ رکھنی ہے۔ اچھا، یہ جملہ بالکل سوری میں یہاں کاٹوں گا، کیونکہ یہ جملہ جو ناشتے کے بعد کا ہے بہت لوگوں کا مسکنسیپٹ ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں پہلے وہ برش کرتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اور یہ میں نے اور بھی ڈینٹسٹ سے سنا ہے، ڈینٹل سرجنس کے، وہ کہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ناشتے کے بعد برش کریں، کیونکہ وہ رات کی جو برشنگ ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، تو صبح ناشتے کے بعد لوڈ جب بڑھ جاتا ہے جراثیم کا تو ہمیں برشنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ناشتے کے بعد ریکمنڈڈ ہے، اور 4 سے 5 منٹ تک آپ نے برشنگ رکھنی ہے۔ 4 سے 5 منٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیوریشن ہے۔ ہم صرف آگے کے دانتوں پہ فوکس رکھتے ہیں، تمام سرفیسز کو کور نہیں کرتے ہیں، تو میک شیور کہ آپ تمام سرفیسز کو کور کریں اور 4 سے 5 منٹ کے دورانی میں آپ برشنگ کریں۔ اچھا، خاص طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو سگریٹ اسموکرز ہیں یا ٹوبیکو چیونگ، پان کا استعمال، گٹکے کا، تو عموماً کیا ہوتا ہے سامنے کی طرف بھی اور پیچھے بھی براؤن کافی تھک لیئرز بن جاتی ہیں، وہ کیسے کلین کی جائیں؟ وہ نکوٹین پیچز ہوتے ہیں، اور جو تمباکو وغیرہ میں جو کتھا وغیرہ ہوتا ہے اس کے نشانات ہوتے ہیں جو کہ ہماری اندرونی سطح پہ یعنی کہ لنگول سرفیسز پہ لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ریگولر برشنگ رکھنی ہے اینڈ مسٹ وزٹ ڈینٹسٹ 6 منتھس میں ایک دفعہ، اور کوشش کر کے سال میں ایک دفعہ آپ نے مسوڑوں کی صفائی، گم ٹریٹمنٹ، اسکیلنگ جسے آپ ایگزیکٹلی گم ٹریٹمنٹ۔ اسکیلنگ میں دیکھیں، اسکیلنگ کو ہماری عوام نے ایک مت بنا دیا ہے کہ دانت کمزور ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ دیکھیں، مسوڑوں کی صفائی آپ کی سال میں ایک دفعہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے دانت اور مسوڑے خراب نہیں ہوتے، بلکہ اور مضبوط۔ امریکن ڈینٹل ایسوسیشن، برٹش ڈینٹل ایسوسیشن، تمام اس کے لیے بہت اسٹرکٹلی ریکمنڈیشنس ہیں کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ مسوڑوں کی صفائی کروانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دانت میں کیڑا لگنے کے حوالے سے بہت کامن ہے بچوں سے لے کے بڑوں تک میں، اس کی وجہ کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ زیادہ امپورٹنٹ دانت میں کیڑا لگنا ایسا ہی ہے جیسے کہ سنگ مرمر کو خراب ہونا۔ اگر سنگ مرمر کے اوپر ہم تیزاب پھینکتے رہیں گے تو اس پہ بھی وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے منہ میں ایسڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ایسی چیز ہے؟ ریپیٹیو میٹھا کھانے کی وجہ سے، اور میٹھا کسی بھی میٹھی چیز کا اسٹک ہونے کی وجہ سے، وہاں چپکنے کی وجہ سے دانت میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز میٹھی کھائیں تو آپ جا کے گارگلس کر لیں، منہ صاف کر لیں تاکہ وہ اسٹکی چیز وہاں سے نکل جائے۔ اچھا، یعنی میٹھا کھانے کے بعد کوئی بھی چیز آپ نے میٹھی کھائی ہے، اس کے فوراً بعد اگر سر آپ اچھے سے کلی کر لیں گے، گارگل کر لیں گے تو، یا پھر آپ بیسک چیزیں کھائیں جیسے کہ چیز ہے، پنیر ہے، تو تاکہ وہ چیزیں نیوٹرلائز ہو سکیں۔ ڈاکٹر علی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
ہاں میں فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن یہ تھا کہ میرے نا دانتوں میں نا کیڑا لگا ہوا ہے نا اور مسوڑے پھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیڑا لگا ہوا ہے اور مسوڑے بھی میرے پھول جاتے ہیں نا, برش کرتا ہوں نا زور سے. ٹھیک ہے. اچھا, بلڈ پریشر یا شوگر کی پرابلم تو آپ کو نہیں ہے؟ نہیں سر, بلڈ پریشر ہے تھوڑا سا, لیکن میں نا خون پتلا کرنے کے لیے نا ایک گولی کھاتا ہوں لوپرین. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 50 ایئر. جی ڈاکٹر علی, ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو ڈینٹل کیریز ہے. ہاں, ان کی 2 سگنیفیکنٹ پرابلم ہیں. ایک دانتوں میں کیڑا لگا ہے, مسوڑوں کا پھولنا. پہلے میں مسوڑوں کی پھولنے کی طرف آتا ہوں. مسوڑوں کی پھولنے کی وجہ کافی ہوتی ہیں. اکثر اوقات لوگ مسوڑوں کی صفائی بھی کرواتے ہیں, اس کے باوجود بھی مسوڑوں کی سویلنگ رہتی ہے. اس کی کافی وجوہات بلڈ پریشر کی گولیاں بھی ہوتی ہیں. تو کائنڈلی مسٹ وزٹ یور کارڈیولوجسٹ. انہیں کہیں کہ اگر کوئی ایسی گولی, فار ایگزامپل کیلشیم چینل بلاکر ہے, اگر اس فیملی کی میڈیسن اگر آپ لیتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے, تو پھر اس کی وجہ سے مسوڑوں کی سویلنگ ہو سکتی ہے. اینڈ تھوڑا انفارمیٹیو ہے, بالکل آپ نے ایک نئی بات بتائی کہ جو ہائپرٹینسو میں اگر کیلشیم چینل بلاکرز میں بالکل وہ بھی ایک کاز بن سکتی ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر علی کے ایک کال بھی ہم ساتھ لے لیں, پھر اگر جواب کو ہم کنٹینیو کر لیں گے. جی السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر شمشاد بات کر رہا ہوں. جی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا پلیز. سر شمشاد بات کر رہا ہوں. جی شمشاد صاحب, دانت کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی جی کہیے. تو مسئلہ یہ تھا, آگے کا جیسے دانت ہوتا ہے, دانت اگر خراب ہوتا ہے دوسرا لگوانا ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر علی. اس کے کافی آپشنس ہیں. اس کے منیمم انویسو آپشنس ہیں, انویسو آپشنس ہیں. اگر آپ منیمم انویسو کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ ٹوتھ کلر فلنگ کرتے ہیں, اور اگر آپ انویسو آپشنس میں وینئرز, زرکونیا کراؤنس وغیرہ ہوتے ہیں, جس کے بعد آپ دانت آپ سیدھے ہو سکتے ہیں یا پھر خراب ہیں تو ہم ان کو یعنی پورا دانت ریپلیس کیا جائے گا. کراؤنس کرتے ہیں. اچھا, اس میں آرٹیفیشیل دانت میں کیا ویرائٹی یا کوالٹیز آتی ہیں؟ ایگزیکٹلی, اس میں پورسلین ہوتا ہے, میٹل کراؤنس ہوتے ہیں, وینئرز ہوتے ہیں, زرکونیا کراؤنس ہوتے ہیں. جو پہلے تو وہ چاندی کا اور سونے کا جو دانت کا بڑا کنسیپٹ وہ رکھتا تھا, بٹ یہ ہے کہ آج کل کافی ٹوتھ میچنگ پروسیسز آنے لگ گئے ہیں, اینڈ دے آر ویری مچ نیچرل. اینڈ تو یہ بون میں ڈائریکٹ فٹ کیا جاتا ہے یا آپ باہر سے؟ جو بون میں ڈائریکٹ فٹ کیا جاتا ہے وہ امپلانٹ کہلاتا ہے, جو کہ ہم اسکرو لگاتے ہیں ایک ہڈی کے اندر, بایو کمپیٹیبل چیز ہوتی ہے. لیکن جو دانت کے اوپر کور لگتا ہے وہ باہر سے پروسیسز لگتا ہے, وہ بون کے اندر نہیں آتا, وہ دانت کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا دانت ثابت اور ہیلدی ہونا ضروری ہے, اور بون کا بھی ہیلدی ہونا ڈیفینیٹلی لازمی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور آتی ہے, عموماً دیکھنے میں آتا ہے دنیا کے اندر, مطلب میں نے تو تھوڑا بہت دیکھنے میں آیا کنٹریز میں, کہ ہمیشہ ڈینٹسٹری بہت مہنگی ہے. کیا اس کی چیزیں بہت مہنگی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مطلب عموماً ہم کہتے ہیں نا پورا نمونیا بائی پاس سرجریز چلے جاتے ہیں, وہ بھی افورڈیبل ہو جاتا ہے, اسٹینٹ ڈالتے ہیں, لیکن ڈینٹسٹری میں اگر ہم بات کریں جہاں بریجنگ کروانی ہے, جہاں پہ ہمیں اس کے اور چیزیں پروسیجر, روٹ کنالز ہیں کیا؟ جی, اس کا ایک کانسیپٹ ہے, پلیز تمام حضرات یہ کلیئر کر لیں کہ ڈینٹسٹری مہنگی ہے اور اچھی ہے. اگر سستی ہے تو وہ شاید پراپر ڈینٹسٹری نہیں, کوالٹی ناقص ہوتی ہے. ڈاکٹر علی ایک کالر ہم لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں یہیں سے بات. جی السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجاہد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی مجاہد صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر, میرے دانتوں میں ٹھنڈا اور گرم لگتا ہے, تو ٹھنڈا پانی پیتا ہوں. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر علی, آپ کچھ سوال ان سے پوچھنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ لاسٹ ڈینٹسٹ کے پاس کب گئے تھے؟ آپ نے لاسٹ ڈینٹل وزٹ کب کی تھی؟ مجاہد صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ابھی اپنے ڈینٹسٹ کو کب دکھایا تھا؟ میں نے تقریباً 3-4 دن پہلے دکھایا تھا, تو اس نے مجھے میڈیسن لکھ کے دیا, 3-4 دن اس سے کھا رہا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے کوئی آرام نہیں آیا. آپ نے مسوڑوں کی صفائی کب کروائی تھی لاسٹ؟ سر نہیں کروائی میں نے. دیکھیں, سب سے پہلے آپ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ کی مسوڑوں کی صفائی کریں. اس کے بعد فلورائڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے انیمل اور ڈینٹین پہ لگایا جائے گا. اس کے بعد آپ کے کچھ حد تک یہ سینسیٹیوٹی کم ہو جائے گی. ساتھ ہی کچھ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ڈینٹسٹ ایسے ریکمنڈ کریں گے جس سے یہ چیز کم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر علی, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ دانت کریک کر جاتے ہیں, باقاعدہ اس میں ایک دراڑ سی پڑ جاتی ہے, کیا یہ دراڑ ہیل ہو جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے, یا ہمیشہ پھر یہ رہتی ہے؟ درار کی سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور سیلف ہیلنگ
اٹس نیئر ٹو امپاسبل. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو کریک کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے, اور اگر فریکچر زیادہ ہے تو پھر دانت نکالا بھی جا سکتا ہے. اوکے, اچھا ہیلنگ یعنی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی خاص میڈیسن یوز کی جاتی ہے یا کوئی ٹوتھ پیسٹ ہے یا ہمارے پاس دیکھیں ری منرلائزیشن کا ایک پروسیس ہے, لیکن وہ اس میں دا ریشیو از ویری لیس. اوکے جی. اچھا ایک چیز اور تھی کہ عموماً جو جہاں جہاں دانتوں میں گیپ ہوتا ہے تو وہاں فلنگ کی جاتی ہے. جی. تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ فلنگ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو کیا اس کی وجہ ناقص کوالٹی ہوتی ہے یا یہ ایک پروسیجر ہے کہ اب اتنے عرصے میں وہ نکل ہی جائے گی؟ دیکھیں ڈائسٹما کلوجر کی کچھ پروٹوکولس ہیں, اگر وہ کچھ ایم کی ہے تو ہم فلنگ سے کور کرتے ہیں, ادروائز پھر ہمیں کراؤنس اور وینئرس یوز کرنا پڑتا ہے. اوکے. اور دیکھیں پیشنٹ کو اپنی فلنگ کا خود بھی خیال رکھنا ہے, ڈینٹسٹ کے اوپر بھی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. بہت اینڈس, اگر ڈینٹسٹ نے اچھا کام کیا ہے تو پھر پیشنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس فلنگ کا خیال رکھے. اچھا ایک چیز اور ہے, روٹ کنال کے اندر لوگ ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں عموماً کہ جی آپ کروائیں گے تو وہ بون میں انفیکشن نہ ہو جائے, خدا نخواستہ کینسر, بڑی بڑی متس ہیں, بڑے لوگوں کے خیالات ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ روٹ کنال از اے ویری نارمل پروسیجر. ایک وائٹل جو ہے ہمیں نان وائٹل کیا جاتا ہے دانت کو, اور انفیکشن کلین کرنے کا ایک پروسیجر ہے. اٹس ناٹ پینفل, تو گھبرائیں نہ. اور روٹ کینال نقصان دہ بالکل نہیں ہے, آپ کے دانت کو بچانے کا ایک پروسیجر ہے جس سے دانت کو ہم وہاں پہ ڈیڈ کر دیتے ہیں بٹ اس سے فنکشن لیا جاتا ہے. ایک چیز اور روٹ کنال کے حوالے سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرس کو دیکھا گیا ایک دن ایک دفعہ بلائیں گے, پھر نیکسٹ ویک, پھر اس سے, کیا یہ ایک وقت میں پروسیس نہیں ہو سکتا؟ ایک وقت میں پروسیس ہوتا ہے, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دانت کی کنڈیشن کیا ہے. اوکے. لیکن اچھا ڈینٹسٹ میک شیور کرے گا کہ انٹل آپ کا پین ختم نہ ہو جائے تب تک وہ روٹ کنال کو فائنل نہیں کرتا. اوکے. اچھا ابھی بچوں میں بہت کامنلی دیکھنے جاتا ہے کہ دانت جو ہے نا وہ ٹیڑھے نکل رہے ہیں, آگے کی طرف ہیں, ایک دانت آلریڈی ہے, پیچھے بھی ایک دانت نکل رہا ہے. یہ بہت زیادہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. تو یہ کیا اس کی کوئی وجہ ہے, یعنی اگر ہم کہیں کہ غذا کا استعمال کا, یا کوئی کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ ڈیفینیٹلی جینیٹکس, ڈائٹ از دا مین کمپوننٹ, بٹ یہ ہے کہ پیرنٹس کافی پریشان ہو جاتے ہیں جب دانت اندر سے آنا شروع ہوتے ہیں. تو میں بتانا چاہوں گا کہ دانت جو پرماننٹ دانت ہے وہ آتے ہی اندر سے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس جو ہے ریگولر ڈینٹسٹ کے پاس جاتے رہیں, سال میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں انٹرونشن, سلائٹ انٹرونشن سے دانت سیدھی کر دیے جائیں. ادروائز یہ ہے کہ آرتھوڈونٹکس اور پھر کلیئر پاتھ الائنرس کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر علی, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. ڈاکٹر حسین ابھی ان کا دیکھ رہی تھی ٹی وی پر. جی جی فرمائیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ خود بات کر رہے ہیں؟ جی 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 آپ کہیے. جی جی ڈاکٹر ایک سیکنڈ, آواز کا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے, میں بولتی ہوں. جی جی فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ میرے دانت جو ہے نا کافی حد تک خراب ہو گئے ہیں. تو یہ کافی 2-3 سال کا پرابلم چل رہا تھا. اب مختلف ڈینٹسٹ کے پاس گئے, انہوں نے ایک دانت نکالا نہیں, اس کی وجہ سے تمام دانت میں جو ہے نا کیڑا بھی لگ گیا, بہت زیادہ گیپ آ گئے ہیں. اب ڈینٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر والے دانت ہیں ان کے پر ہم کراؤن چڑھا دیں گے. جی. تو وہ کراؤن کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کی کتنی کاسٹ ہو جاتی ہے, تو کافی مہنگے بتا رہے ہیں. جی. اور یہ پراپر جو ہے طریقہ کار میرے لیے صحیح رہے گا؟ دیکھیں کراؤنس جو ہے, اوکے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے داڑیں جو ہیں وہ ہل رہی ہیں, تو داڑھ ہم, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ داڑھ نکلوا لیں, تو داڑھ نکلوانا کس حد تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہو. جی ڈاکٹر علی کیا دیکھیں اگر دانت کی موبلٹی زیادہ ہے اور ڈینٹسٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے, پراپر ڈینٹسٹ, کوالیفائڈ ڈینٹسٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو نکالنا صحیح رہے گا, تو پھر آپ نکلوا دیں, سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کی باقی دانتوں پہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, نہ آپ کی آنکھ وغیرہ کا اس کا کنیکشن ہے, کیونکہ شریانے, رگیں سب الگ ہیں دانت کی باقی ہمارے آرگن سے. ساتھ ہی جو گیپ ہے, گیپ کے لیے اگر انہوں نے کراؤن سے کمنٹ کیا ہے تو وی نیڈ ٹو سی دا پراپر پروٹوکولس, ٹریٹمنٹ پلاننگ کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے دانت کی جو سافٹ ٹیشو ہے اور ساتھ میں جو نیچے بون ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے. سو وی نیڈ ٹو سی یور ایکس ریز. ہمیں آپ کے ایکس رے وغیرہ دیکھ کے آپ کے ڈاکٹر ڈیفینیٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کراؤن کی ضرورت ہے یا مسوڑوں کی صفائی سے ریگولر اور ہائیجین مینٹین کرنے سے یہ چیز, فلاس وغیرہ کرنے سے چیز بچائی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر علی, ابھی آپ نے جیسے فلاس کی بات کی, عموماً ہوتا ہے کہ ہم جو تیلی کا استعمال کر لیتے ہیں کوئی, یا تھوڑا ہارڈ جو ہے کوئی پن کا بھی استعمال ہوتا ہے, یہ کس حد تک نقصان دہ, اس حوالے سے میں آپ سے ضرور بات کروں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی, میں بہاول اور سے نہیں بات کر رہا ہوں. جی نعیم صاحب. والیوم سر میرا یہ پرابلم ہے کہ میں نے کئی دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروایا, میرے دانت گھس گھس کے بہت چھوٹے رہ گئے ہیں.
घिसती जा रहे हैं मुसलसल, और जब भी मैं किसी चेक करवाता हूँ वो यही कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, बस अब ये खानदानी मसला है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। दांत का आपने सॉरी क्या कहा, क्या घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, दांत घिस घिस के छोटे रह गए हैं, बिल्कुल छोटे हो होते गए, जा रहे हैं, ओके। बिल्कुल घिसते कितनी बहुत। एज है आपकी? ये तो 50 ईयर है जी। तो 50 ईयर्स है जी डॉक्टर। एज ज़्यादा है, आई नीड टू आस्क, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हैं आप? जी आपका बीपी भी हाई रहता है, हाइपरटेंसिव है? नहीं सर, नहीं नहीं, और कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप रात को दांत घिसते तो नहीं है? नहीं, ये भी कोई मसला नहीं है। ओके, तो इसका फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप एग्रेसिव ब्रशिंग से हो, क्योंकि लोग एक्साइटमेंट में हैं और अपने दांत साफ करने के चक्कर में ब्रशिंग एग्रेसिव करते हैं, साथ में तजाबियत की वजह से भी कंबाइन रिएक्शन भी हो सकता है कि तजाबियत की वजह से भी दांत एनवायरनमेंट जो मुंह का है उसकी पीएच तो उसकी वजह से भी, तो यह है कि इसका हल है, इसके बिल्कुल क्राउन्स हो सकते हैं इसमें। हमें देखना पड़ेगा दांत की लेंथ को, दांत के हम नस से कितना दूर हैं और किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल, फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हो सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अली एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सैयद रिजवान अजहर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जनाब, ये एक्चुअली एक ट्रॉमा हुआ है तकरीबन एक हफ्ते पहले। मैं कुछ चीज़ दांत से खींच के खोल रहा था, जिसकी वजह से मेरा फ्रंट का जो लेफ्ट टीथ है इट गॉट फ्रैक्चर्ड। ओके। तो उसके लिए मैंने डेंटिस्ट से ज़ाहिर कंसल्टेशन की, तो उन्होंने बोला कि इसका एक्सरे में फ्रैक्चर आया, रूट के पास फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से जो है या तो आप इम्प्लांट कराएं या फिर ये है कि मेरे सामने के दांत भी कुछ उठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम विनियर्स की तरफ जाएंगे अगर ब्रिजिंग करते हैं। ओके, तो आपके ख्याल में विच इज़ द बेटर ऑप्शन सर? देखिए, मैं इम्प्लांट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि नेचुरल दांत को घिसना इट्स नॉट एथिकल, और अगर if your dentist is implantologist and practicing implants successfully, तो फिर यह है कि implants is a better option। वो नेचुरल रिप्लेसमेंट है, आपके दांत को रिमूव करके हड्डी में वैसे ही जड़ लगा दी जाएगी जैसे कि नेचुरल दांत में होती है। उसके बाद 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद उसके ऊपर प्रोसेसेस लोड कर दिया जाएगा। ब्रिज वीनियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखिए वो इकोनॉमिकल ऑप्शन भी है, और साथ में यह है कि लेकिन आपके नेचुरल दांत को आपके कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल दांत घिसे तो गो फॉर ब्रिज, अदरवाइज ये है कि आई वुड रिकमेंड कि आप इम्प्लांट्स की तरफ जाएं। ठीक है डॉक्टर अली, एक कॉलर और मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी कौन बात कर रहे हैं? फैसल बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, चिश्तिया से, बाबनगर चिश्तिया से। जी जी। तो मेरे ना ये दांतों में ये मसूड़ों से खून आता है, मैंने काफी दूसरा टूथपेस्ट भी चेंज करके देखी और दूसरा डॉक्टर से भी मशवरा किया। मेन डॉक्टर भी नहीं है, स्पेशलिस्ट जो डेंटल सर्जन होता है वो भी नहीं है डॉक्टर हमारे शहर में तहसील में। जी जी। तो जो बाकी डॉक्टर हैं मुझे बैठे उनसे पता किया तो उन्होंने टूथपेस्ट चेंज की, प्रॉपर में मेडिकल टूथपेस्ट इस्तेमाल कर मसूड़ों से खून और ये मसूड़ों को दर्द बहुत ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से, हम इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर अली। मैं शायद किसी टूथपेस्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यह है कि मसूड़ों की सफाई अगर आप करवा सकते हैं तो जल्द से जल्द करवा लें। ठीक है। और एनारोब्स जरासीम होते हैं जिसकी बड़ा इंक्रीज़ होने की वजह से, तो उसके लिए एक मेडिसिन आती है। ठीक है। सजेस्ट कि आप फ्लैजिल ले लें। ठीक है। फ्लैजिल ले लें और ट्वाइस एडल्ट के लिए तकरीबन 400 मिलीग्राम आप रिकमेंड एग्जैक्टली आप ले लें। और माउथ वॉश आप करीबी अपने फार्मेसी से बोरो कर लें, एंटी बैक्टीरियल, और उसके गरारे करें 2 से 3 हफ्ते के, और मसूड़ों की सफाई करवा लें तो इंशाल्लाह चीज़ बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर अली हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। अब मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आगे भी आपको मदू करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के भी सवाल आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाहूँगा इंशाल्लाह वो क्लियर हों। नाज़रीन, ये जो ओरल हाइजीन की हमने बात की, इससे बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। आपका जब मैदा जो है वरना डिस्टर्ब होता है, अगर आप सही से च्यू नहीं करते, आपकी ग़िज़ाइयत जो है वो सही जज़्म होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें, तो इसका ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।